اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لفظ جن کو لیتے ہیں. جن یجنو جنتن و جنونن ایک عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں چھپنا، پوشیدہ ہونا، مخفی ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں. کیوں جن کو جن کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری نظروں سے مخفی رہتے ہیں، ہماری نظروں میں، ہمارے نظر میں نہیں آتے. ان کی دنیا، ان کا عالم کچھ اور ہے. دیکھیے اللہ نے اس دنیا میں مختلف دنیایں، مختلف عالمیں بنائی ہیں. ایک عالم ہے مثال کے طور پر یہ چرندے پرندے، ان جانوروں کا ایک عالم ہے، ان کی حقائق ہیں، ان کا جینا ہے، ان کا بیہیویئر ہے، ان کی زندگی ہے، وہ جیتے ہیں مرتے ہیں، ایک بالکل مختلف عالم ہے. اسی طریقے سے انسانوں کی زندگی ہے، ان کا ایک مستقل عالم ہے. وہ اس دنیا میں کیوں آئے، کیسے رہیں گے، کیسے جینا چاہیے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے، ایک مستقل عالم ہے. آپ جھاڑوں کو لے لیجئے، ایک مستقل عالم ہے. پہاڑوں کو لے لیجئے، ایک مستقل عالم ہے. سمندر کے مچھلیوں کو لے لیجئے، ایک مستقل عالم ہے. اسی طریقے سے جنوں کا ایک مستقل عالم ہے. یہ عالم جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس میں پردہ پڑا ہوا ہے. ان کے حقائق پورے کے طور پر پورے کے پورے ہم نہیں جانتے. یہ حقائق چھپے ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں ہم نہیں جانتے. یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، جنوں کے تعلق سے یہ آپ کو جان لینا چاہیے کہ بہت ساری ایسی باتیں جو ہم نہیں جانتے، اور جو باتیں ہم جانتے ہیں یا تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہو، یا پھر تجربے سے ہم نے جانا ہو. ورنہ حقیقی معنی میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے. ایک مستقل عالم ہے، ایک مستقل دنیا ہے، اور ایک مستقل ان کے اندر ان کی طبیعتیں ہیں، ان کی مزاج ہے. یہ جاننا ضروری ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ لفظ جن کا معنی چھپنا، مخفی ہونا، ایسی چیز جس پر پردہ پڑا ہوا ہے. اسی لیے پاگل کو عربی زبان میں مجنون کہتے ہیں، پاگل پن کو عربی زبان میں جنون کہتے ہیں. وہ اس لیے کہ جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ میں پردہ پڑ جاتا ہے. وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کا اور دماغ سے کوئی تعلق نہیں، جس کا اور عقل سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں کہا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام. اے اللہ میں تجھے پناہ مانگتا ہوں کوڑی کی بیماری سے، برس کی بیماری سے، اور پاگل پن سے، اور ہر نقصان دہ بیماری سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لفظ جنون کا استعمال کیا جس کا معنی ہے پاگل پن. اور اسی لیے عربی زبان میں دیوانے کو مجنون کہتے ہیں. اور اسی لیے عربی زبان میں جو ماں کے پیٹ پہ بچہ ہے، جو فیٹس جسے کہتے ہیں، اسے عربی زبان میں لفظ ہے جنین. جنین یہ بھی دیکھیے جیم نون سے ہی لفظ نکلا ہے. جنین یعنی یہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہے. جب باہر آئے گا تو بچہ کہلایا جائے گا، باہر آیا تو انسان کہلایا جائے گا. تو لفظ جن کا معنی چھپا ہوا ہونا. اور اسی لیے جنت کو جنت کہتے ہیں، اسی میں وہی جین اور نون ہے. اسی لیے جنت کو جنت کہتے ہیں تاکہ جب آدمی جنت پہ چلے جاتا ہے تو جنت کے جو گھنے گنجان جو جھاڑیاں درخت ہیں اس میں وہ چھپ جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتا. باغات کو بھی عربی زبان میں جنت کہتے ہیں، جو گھنے گنجان باغات ہیں جہاں ڈھیر سارے درخت ہیں، جس میں ہریالی چھائی ہوئی ہے، جس میں آدمی داخل ہوتا ہے تو اوپر سے دیکھنے والا اسے نظر ہی نہیں آتا کیونکہ وہ جھاڑیوں، پیڑیوں اور درختوں میں چھپ جاتا ہے. تو جن کا یہی معنی ہے، چونکہ یہ لوگ ہماری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں اسی لیے انہیں جن کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ جن کی حقیقت ہے. اب جن کے بہت سارے نام ہیں جو ہمارے معاشرے میں استعمال میں ہیں. سب سے پہلے جنی کہتے ہیں، یعنی جو جن کے نسل کا ہے اسے جنی کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسرا نام ہے عامر کہتے ہیں. یہ جہاں انسان رہتے ہیں، مساجد میں، گھروں میں، ان میں سے بعض رہتے ہیں، تو اس قسم کی جن کو عمار الارض کہتے ہیں. اسی طریقے سے ارواح کہا جاتا ہے. ارواح کا معنی وہ جن جو بچوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان قسم کی جنوں کو ارواح کہا جاتا ہے. اگر جن کے اندر شر پیدا ہو جائے، وہ فتنے میں اتر آئے اور وہ فسادات کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، انہی کو شیطان کہا جاتا ہے.